السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی یہ جو کلپ میں کرنے لگا ہوں تو یہ صحت کے بارے میں اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت کم حکماء اس پر بحث کرتے ہیں، اور یا اس پر بحث نہیں کرتے، یا جو کرتے ہیں تو پوری تفصیل اس کا ثمرہ نہیں بتاتے۔ اگر کوئی یہ سمجھے تو اپنے صحت کے متعلق وہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ہضم 4 قسم کا ہے، یا 4 طریقوں پر ہے، یا 4 مراحل پر ہے۔ یعنی جو کچھ ہم کھاتے ہیں ناشتے میں یا دوپہر یا رات کو، تو اس کے 4 جگہوں پر ہضم ہو جاتی ہے، تو تب جسم کو پورا پیدا حاصل ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم نے روٹی کھائی تو پہلے وہ میدہ میں ہضم ہوتا ہے وہ روٹی اور وہ کھانا، اسے ہضم معدی کہتے ہیں۔ تو ادھر جب ہضم ہو جاتا ہے خوراک کا، تو اصل آگے جا کر جگر میں جاتا ہے، اور اس کا جو زائد مادہ اور فضلہ بچ جاتا ہے تو وہ پخانہ بن جاتا ہے، تو وہ اپنے راستے چلا جاتا ہے، اور پھر جگر میں ہضم ہو جاتا ہے تو ادھر سے ایک اصل جدا ہو جاتا ہے، تو وہ رگوں میں جاتا ہے۔ ادھر سے حکماء حضرات یہ بتاتے ہیں کہ جس کا جگر کمزور ہو کام نہیں کرتا تو پھر وہ خون نہیں بناتا، انہیں کہتے ہیں کہ خون یہ جگر بناتا ہے، تو وہ ادھر سے مطلب یہ بات نکالتا ہے۔ تو جو کچھ ہم کھاتے ہیں تو دوسرے مرحلے میں وہ معدے میں جب ہضم ہو کر جگر میں چلا جاتا ہے تو ادھر بھی ہضم ہو جاتا ہے، تو اصل جدا ہو کر رگوں میں چلا جاتا ہے، اور اس سے جو فضلہ اور زائد مادہ بچ جاتا ہے تو وہ پیشاب بن جاتا ہے، اور وہ اپنے راستے چلا جاتا ہے وہ مادہ، تو پھر رگوں میں ایک ہضم ہو جاتی ہے، تو ادھر بھی ایک اصل جدا ہو جاتا ہے اور وہ اعضاء میں چلا جاتا ہے، اور جو زائد مادہ اور فضلہ بچ جاتا ہے تو وہ پسینہ بن جاتا ہے۔ آگے چوتھی جگہ پر اور چوتھے مرحلے پر اور چوتھے ہضم پر جو اصل جاتا ہے اعضاء کی طرف، یعنی چوتھی ہضم وہ ہضم عضوی ہے، پہلے ہضم معدی، پھر ہضم کبدی یعنی ہضم جگری، اور پھر ہضم عروقی یعنی رگوں میں ہضم ہونا، اور آخری ہضم عضوی ہے۔ تو عروق سے جو اصل چلا جاتا ہے اعضاء کی طرف تو ادھر بھی ایک ہضم ہو جاتا ہے۔ تو اصل سے اندام بنتے ہیں، اعضاء بنتے ہیں، اور جو مادہ زائد اور فضلہ جدا ہو جاتا ہے تو اسے منی کہتے ہیں، اور وہ منی بن جاتی ہے، اور وہ سٹور ہو جاتی ہے۔ جب جسم کو خوراک کی ضرورت ہو اور نہ ملے تو وہ سٹور منی جسم میں خرچ ہو جاتی ہے اور کمزوری وغیرہ کو ختم کرتی ہے۔ اب اس اتنی بحث کو سمجھنے کے بعد ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار میرے اعضاء بنتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں آپ کا ہضم کہیں رک جاتا ہے، آگے اعضاء تک نہیں آتا، یا اگر آپ پر پسینہ نہیں آتا تو مطلب آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ہضم رک جاتا ہے اور آگے نہیں چلتا، اسی وجہ سے مطلب عروق تک ہضم نہیں پہنچتی، تو مطلب نہ اصل جو عضو تک جا کر اندام بنائے اور اعضاء بنائے جدا ہو جاتا ہے، اور نہ پسینہ بن جاتا ہے۔ اور اگر اس طرح ہو کہ آپ میں خون کی کمی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہضم ہے وہ آگے نہیں جا رہی، اور انہیں جگر کام نہیں کر رہا، تو جگر سے پہلے ہضم معدی ہے، انہیں چیزوں کا اور خوراک کا معدے میں ہضم ہونا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب آپ کے جسم میں تیزابیت کی زیادتی ہو، سودا کی زیادتی ہو، اور اس طرح مطلب خشکی کی زیادتی ہو تو ہضم آگے نہیں جاتی، تو ہم کہتے ہیں کہ جگر کمزور ہے، تو خون کدھر سے بنے؟ اور اگر مطلب جگر تک جائے لیکن آگے نہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پسینہ نہیں آئے گا، پھر آگے بھی ہضم نہیں ہوگی تو اعضاء بھی نہیں بنے گے، تو جسم کیسے ترقی کرے؟ تو میں نے جو ترتیب سے ہضم کے مراحل بتائے، تو اگر پورے کے پورے ہضم درست طریقے سے ہونے لگے تو ہمارا جسم بالکل تر و تازہ اور درست رہے گا، اور مطلب کمزوری وغیرہ یہ نہیں ہوگی، پسینہ بھی درست رہے گا، اندام بھی بنے گی، منی بھی بنے گی، منی میں بھی جان بھی ہوگی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ منی کو ضائع کرنا بغیر کسی ضرورت کے یہ مطلب کتنی بڑی غلطی ہے۔ اس لیے تو شریعت سے مطلب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب اولاد پیدا کرنا ہو تو میلاد کرے، انہیں میلاد سے آپ کا مقصد اولاد پیدا کرنا ہے، یعنی آپ نیت کر لے اور وہ شادی اس نیت سے کرے کہ میری اولاد ہو، تو اس کا اشارہ ہے اس طرف کہ منی کو ایسے ویسے ضائع نہیں کرنا، یہ مطلب جوہر حیات ہے، اور سب سے مطلب جسم کا سب سے آخری ہضم ہے۔ تو اگر آخری ہضم ٹھیک ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چاروں ہضم درست ہے، تو اعضاء بھی درست ہوں گے، اور رگوں کا جو سسٹم ہے، پٹوں کا جو سسٹم ہے، خون کا، سب درست رہیں گے۔
تو امید ہے اگر دوست احباب اس کلپ کو بار بار سنیں اور اسے سمجھیں تو اس سے اپنے لیے رہنما اصول بھی نکال سکتے ہیں صحت کے بارے میں، اور اپنی صحت کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں۔ انہیں تجویز اور تشخیص میں اس کلپ کے سننے سے انشاءاللہ تعالی آسانی آئے گی۔ دوست احباب دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ امت محمدی کو دنیا و آخرت کی خوشی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔